میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، یہ شعبان المعظم کا مہینہ جا رہا ہے۔ یہ مہینہ بھی بڑی عظمت اور فضیلت والا ہے، جیسا کہ اس کے نام سے بھی معلوم ہو رہا ہے، شعبان المعظم۔ معظم کہتے ہیں عظیم الشان، بڑی عظمت والا مہینہ۔ تو ابھی چند دن باقی ہیں، رمضان آنے والا ہے، اور رمضان کے آنے سے پہلے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی تیاری کر لیں، اور یہ جو قیمتی لمحات ہمارے پاس موجود ہیں، جو چند دن باقی ہیں، ان کو ہم قیمتی بنا لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان میں عمل کیا ہوتا تھا اس کو بھی ذرا ذہن نشین کر لیں، تاکہ ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے، اور ہم صحیح معنوں میں رمضان میں جو اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا اس کو سمیٹنے والے بن جائیں، اور صحیح معنوں میں ہم رمضان گزار سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا معمول یہ تھا کہ رمضان المبارک کی تیاری 2 مہینے پہلے سے شروع کر دیتے تھے۔ روایات میں آتا ہے جیسے ہی رجب کا چاند دیکھتے تو فوراً یہ دعا پڑھتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب میں بھی برکتیں عطا فرما، شعبان میں بھی برکتیں عطا فرما، اور ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دیں۔ یعنی اندازہ کریں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا فکر تھا اور کتنی عظمت تھی رمضان کی دل میں، کہ 2 مہینے پہلے سے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے تھے، اور پھر اہتمام کیا فرماتے، اپنے روزمرہ کے جو اوقات ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ نیک کاموں میں خرچ کرتے۔ اللہ کے نبی کی تو ساری زندگی نیکی سے بھری ہوئی ہے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس وہ بڑا عظمت والا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کی کثرت کر دیتے، ذکر اذکار کی کثرت کرتے، تلاوت کی کثرت کرتے، صحابہ کرام بھی پھر یہ عمل کرتے تھے۔ تو شعبان المعظم کا مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے روزے رکھنا منقول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روزے شعبان میں رکھا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رمضان کے بعد کسی اور مہینے میں اتنے کثرت سے روزے رکھتے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا جتنی کثرت سے اللہ کے نبی شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور یہ شعبان کے مہینے میں آپ جانتے ہیں ایک مقدس رات آتی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں، لیلۃ البراء، نصف شعبان میں، یہ بھی بڑی عظمت کی حامل تھی۔ اللہ کے نبی روزوں کا اہتمام کرتے، چونکہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے یہ شعبان کا جو مہینہ ہے اس میں جو شب برات کی رات ہے، اس رات میں پورے سال کے جو اعمال ہوتے ہیں اور جو بندوں کے معاملات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ کس نے پیدا ہونا ہے، کس نے فوت ہو جانا ہے، کیا کیا نظام چلنا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر دیتے لوح محفوظ سے۔ تو سارا نظام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں تاکہ جب میرے اعمال میرے رب کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اور عام طور پر جیسا کہ مشاہدہ ہے کہ روزے رکھنے سے آدمی کمزور ہو جاتا ہے، ویکنس ہو جاتی ہے، تو بھوک پیاس کی شدت اس کو ہوتی ہے روزے کی حالت میں۔ تو اللہ کے نبی کیوں روزہ رکھا کرتے تھے؟ تاکہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں اس طرح پیش ہوگا تو یقیناً اللہ کو مجھ پر رحم آئے گا کہ میرے بندے نے میری خاطر بھوک پیاس کو برداشت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں گے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی یہ عمل کیوں کرتے تھے؟ اللہ کے نبی تو معصوم عن الخطا ہیں، وہ تو پہلے بخشے ہیں، لیکن امت کو سمجھانے کے لیے کہ آپ اس طرح زندگی گزاریں کہ اللہ کو دیکھ کر ہی رحم آ جائے کہ میرے بندے میری خاطر دنیا میں کیا کیا اذیتیں برداشت کر کے آئے ہیں، اب دنیا میں بھی انہوں نے تکلیفیں میری خاطر برداشت کی، اب میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ آخرت کی تکلیفیں بھی ان کو پہنچاؤں، اللہ تعالیٰ یقیناً رحم فرما دیں گے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی کثرت سے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے جو روزے چھوٹ جاتے میں شعبان کے مہینے میں ان روزوں کو پورا کر دی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزوں کا اہتمام کر لیتی تھی۔
پورا سال اللہ کے نبی کی خدمت میں گزارتی اور رمضان سے پہلے پہلے چھوٹے ہوئے روزوں کو میں پورا کر لیتی۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ یہ جو چند دن باقی ہیں، اور اس میں ایک مسئلہ اور ذہن نشین کر لیں، رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو روزے ہیں نفل روزے ہیں، نفل کی وجہ سے کمزوری ہو جائے اور فرض روزے کے اندر کوتاہی ہو جائے، اس لیے 1-2 دن رمضان سے پہلے روزہ رکھنے سے منع کیا گیا اس وجہ سے۔ لیکن اگر کسی کی عادت ہے، اس کو پتہ ہے کوئی معاملہ نہیں ہے، کثرت سے روزہ رکھنے کی پہلے بھی عادت ہے تو رکھ بھی لے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے اس کو، لیکن اس ڈر سے کہ فرض میں کوتاہی کہیں نہ ہو جائے اس لیے اس کو منع کیا گیا ہے۔ باقی جو چند دن باقی ہیں شعبان کے، کوشش کر لینی چاہیے روزے سے یہ وقت گزر جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب یہ شعبان کا مہینہ آتا تو اپنے روزے بھی رکھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت میں، اسی طرح تلاوت میں اور زیادہ جدوجہد کرتے، کوشش کرتے، زیادہ ذکر اذکار کرتے اور اپنا جو نظام الاوقات اس کو بدل لیتے کہ رمضان آنے والا ہے۔ بہت سارے صحابہ کے بارے میں ایسے بھی آتے ہیں رمضان سے پہلے سب کام کاج چھوڑ دیتے کہ اب یہ جو مہینہ سارا سال 11 مہینے ہم نے اپنی خاطر سب کچھ کیا ہے، روزی کمائی ہے، تجارت کی، سارے معاملات کیے، اب یہ 1 مہینہ تو ہم نے 100% اپنے اللہ کو دینا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ایسے بھی لوگ تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان آنے سے پہلے پہلے اس کی تیاری کر لیں، یہی عقل مندی کا تقاضا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی لمبا سفر کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم تیاری کرتے ہیں، اور یہ عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے، اس سے پہلے بھی ہم تیاری کر لیں۔ اور روزے رکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے کیوں رکھتے تھے؟ روزے کا سب سے بڑا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ کہ اس سے تقوی نصیب ہوتا ہے، بندے میں پرہیزگاری آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تم پر تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یاد رکھیں یہ پرہیزگاری کی زندگی گزارنا یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس پرفتن دور کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا، تقوی پہ آ جانا، اس سے بڑا کوئی زمانے میں ولی نہیں ہے کہ قدم قدم پر گناہ ہے اور گناہوں کی طرف بلایا جا رہا ہے اور ہر طرف گناہوں کے انبار ہیں۔ اس پرفتن دور کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا یہی تقوی ہے۔ تقوی کی زندگی آ جائے تاکہ لوگ سارے تقوی پر آ جائیں، کیونکہ کتنے انعامات دنیا اور آخرت کے جتنے بھی انعامات ہیں تقوی کی بنیاد پر اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں۔ سارے معاملات بگڑے ہوئے تقوی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سنوارتے ہیں۔ جو بندہ تقوی کی زندگی گزارتا ہے اس کے بگڑے ہوئے معاملات بھی درست ہو جاتے ہیں، دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس تقوی کو کھول کھول کر بیان کی ہے، بہت اہمیت بیان کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقوی کہتے کسے ہیں؟ اللہ کا ڈر اور خوف دل میں آ جانا، اسی کا نام تقوی ہے۔ اس ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچ جانا اور نیکی کے راستے پر چل پڑنا، یہی تقوی ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے دامن کو گناہوں سے بچا لینا، یہی تقوی ہے۔ اور دنیا اور آخرت کے سارے انعامات اللہ تعالیٰ نے تقوی والوں کے لیے رکھے ہیں۔ اب دیکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی والی زندگی اختیار کر لیتے تو ہم آسمان و زمین سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اب اللہ کی طرف سے برکتوں کے دروازے کھل جائیں تو آدمی کے لیے تو دنیا بھی جنت کا نقشہ پیش کرے گی پھر، اور آخرت بھی اس کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تقوی پر فرمایا کہ برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا جب ہم گناہوں کی زندگی گزاریں گے تو مصائب اور پریشانیاں زیادہ ہماری طرف آئیں گی، اور پھر ہم اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی طرف بھاگیں گے اور اسباب کے پیچھے بڑھیں گے، ہماری دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی۔ لیکن اگر ہم اپنے گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جائیں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ ہمارے بزرگوں کے معمولات میں آتا ہے ہلکا سا بھی نقصان ہو جاتا تو فوراً استغفار کرتے اور یہ سمجھتے کہ میرے کسی گناہ کی وجہ سے یہ مجھے نقصان دیکھنا پڑا ہے۔ اگر کسی سے گلاس ٹوٹ گیا ہے تو فوراً سمجھتے کہ میرے کسی گناہ کا نتیجہ میرے سامنے آیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ مجھے تھوڑا سا نقصان دیکھنا پڑا۔ تو آدمی، ہر بندہ جب یہ سوچے گا تو انشاءاللہ گناہوں سے بچے گا، کیونکہ جتنے بھی فسادات زمین پر آتے ہیں، نظر آتے ہیں ہمیں، نئی نئی بیماریاں، نئے نئے فتنے جنم لیتے ہیں، یہ گناہوں کی وجہ سے، ہماری اپنی کرتوتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ قرآن نے اب تو کھول کے بیان کیا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ جو خشکی اور تری میں فسادات آتے، فتنے برپا ہوتے ہیں، یہ انہی ہاتھوں کی کمائی ہے جو لوگوں نے کیے ہیں، اپنی کرتوتیں سامنے آتی ہیں۔
اس لیے گناہوں سے بچ کے زندگی گزارنا یہی مومن کی معراج ہے۔ اور جو گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کی خاطر گناہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی خاطر حرام چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی خاطر جھوٹ چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بہت کچھ عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جو بندہ اللہ کی خاطر تقوی اختیار کرے گا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ ہر تنگی میں آسانی پیدا کر دیں گے، ہر تنگی میں نکلنے کا راستہ اس کے لیے مہیا کر دیں گے، بند راستے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کھول دیں گے۔ یاد رکھیں ساری کائنات کا کنٹرول اللہ کے حکم اور ارادے میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک درخت کا پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ اتنے بڑے معاملات کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ کی مشیت ہر حال میں ہوتی ہے۔ اس لیے ہم اگر نیکی کی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہوگی۔ اگر نیکی سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے تو پریشانیاں اور ایسے مشکلات ہمارے سامنے آئیں گی۔ اس لیے جو بندہ تقوی پہ آ جاتا ہے، حرام چھوڑ دیتا ہے، گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، جھوٹ، خیانت، بددیانتی چھوڑ دیتا ہے، دھوکہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو اللہ رب العزت ہر تنگی میں اس کے لیے آسانی پیدا فرماتے ہیں۔ ایسے بھی حالات آ جاتے ہیں اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، سارے دروازے بند نظر آتے ہیں، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، وہ بندہ مایوسی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ایک امید کی کرن اندر ہوتی ہے کہ میرا اللہ اس بات پر قادر ہے، سارے بند راستے کھول سکتا ہے۔ اور جو بندہ تقوی پہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کر کے دکھاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ کہ کیسے عظیم الشان انداز میں اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ زلیخا نے سارے دروازے بند کر دیے، اور حسن و جمال ہے، جوانی ہے، سب کچھ ہے، گناہ کے سارے اسباب موجود ہیں، لیکن اس مرد قلندر نے کیا کہا؟ معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، تقوی اختیار کیے، گناہ سے بچے۔ پتا تھا کہ دروازے بند ہیں، کوئی راستہ میرے سامنے نہیں ہے، نبی سے بڑا کوئی عقل مند نہیں ہوتا، سب کچھ پتا تھا، لیکن گناہ سے بچے کہ جہاں تک میرے بس میں ہے میں وہ کام کروں، باقی آگے اللہ کی مرضی ہے۔ بند دروازوں کی طرف دوڑ لگا دی، وگرنہ عقل کیا کہتی ہے؟ دروازوں کی طرف دوڑنا تو ویسے بے وقوفی ہے، عقل تو یہ کہتی ہے، لیکن یہ معاملات عقل سے اوپر کے ہیں۔ جو انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں وہ عقل پہ نہیں چلتے، وہ اللہ کی مشیت اور ارادے پہ چلتے ہیں، اللہ پر 100% ان کو یقین ہوتا ہے، اس لیے بند دروازوں کی طرف بھاگے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سارے دروازے کھول کے دکھا دیے کہ جو بندہ تقوی اختیار کرے گا اسی طرح اس کو بچاؤں گا، اور جو بچنے کی کوشش کرے گا میں بچنے کے اسباب اس کے لیے مہیا کر دوں گا۔ پھر اس بچنے کی وجہ سے کیا ملتا ہے؟ اب دیکھیں گناہ کو چھوڑا، یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی مصیبتوں پر صبر کیا، برداشت کیا، ان دو وجہوں سے اللہ رب العزت نے انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یہ دو صفتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو مصر کا حاکم بنا دیا، ساری دنیا مصر کے خزانے ان کے قدموں میں۔ وہ بھائی جو ظلم و ستم کرتے تھے سوالی بن کے ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ صبر اور تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں۔ اس لیے تقوی والی زندگی پر آ جائیں، اور روزوں کا مین مقصد بھی یہی ہے کہ ہم تقوی پہ آ جائیں۔ یہ شعبان کا مہینہ جا رہا ہے، چند دن باقی ہیں، رمضان آگے آنے والا ہے، ہمیں چاہیے کہ گزشتہ جو زندگی ہم نے گزار لی ہے جیسی کیسی بھی ہے، اگر گناہوں میں گزاری ہے تو اس پر استغفار کر لیں، توبہ کر لیں، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ آج کا دن یہی ہمارے پاس ہے، جو گزر چکا وہ ماضی ہے، وہ اس نے دوبارہ ساری دنیا میں مل جائے وہ واپس نہیں آ سکتا۔ جو لمحات گزر چکے ہیں کوئی دنیا کی طاقت واپس نہیں لا سکتی، اور جو آنے والے ہیں ہمیں نہیں پتہ کہ آنے والے حالات میں کیا ہونے والا ہے۔ کسی آدمی کو اپنی موت کے 1 منٹ کا بھی پتہ نہیں ہے، آگے لمحے میں کیا ہونے والا ہے، اگلے لمحے میں کیا ہونے والا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ ہمارے پاس یہی ٹائم ہے جو موجودہ زندگی ہم گزار رہے ہیں، جو حال ہے یہی ہمارے بس میں ہے، اس کو ہم گناہوں سے بچا لیں اور نیکی کے راستے پر لگا لیں، اس میں ہمیں اللہ نے اختیار دیا ہے۔ آج کا دن یہی میری زندگی کا انقلاب لانے والا دن ہے، میری زندگی میں انقلاب برپا کرنے والا آج کا ہی دن میرے پاس ہے کہ میں اس دن کو قیمتی بنا لوں، ان سیکنڈوں کو، منٹوں کو، گھنٹوں کو، لمحات کو قیمتی بنا لوں کہ گناہوں سے بچوں اور نیکی کی زندگی پر آ جاؤں، گزشتہ پر ندامت شرمندگی ہو اور آئندہ کے لیے پرعزم ہوں کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ انشاءاللہ دیکھنا پھر حالات کیسے بدلتے، اللہ کی طرف سے مدد اور نصرت نازل ہوگی۔ اس لیے رمضان آنے سے پہلے ہمیں چاہیے ایک تو اپنے گناہوں سے پکی توبہ کریں، جیسے رمضان کا مہینہ آئے ہم گناہوں سے پاک صاف ہوں، اور پاک صاف ہونے کی حالت میں رمضان کا استقبال کریں کہ ہمارے ذمے کوئی فرض، کوئی قرض باقی نہیں ہے، ہمارے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی ذات ایسی بخشنے والی ذات ہے، 1000 سال کے بھی گناہ ہوں
ایک مرتبہ بندہ سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ سارے معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی عظیم ذات ہے، ایسی بخشنے والی ذات ہے، اللہ رب العزت جن فرشتوں نے لکھا ہوتا ہے ان کے دل و دماغ سے بھی معاف کر دیتے ہیں، اور جس جگہ پہ گناہ کیا ہوتا ہے اس زمین سے بھی مٹا دیتے ہیں۔ کوئی اس کا گواہ اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتے جو اس کے حق میں، جو اس کے خلاف گواہی دے سکے قیامت والے دن۔ توبہ کی یہ تاثیر ہے، جو بندہ بھی سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری عزت اور میرے جلال کی قسم مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جتنے بھی گناہ لے کر کوئی آئے تو صحیح، اللہ کی ذات تو منتظر ہے۔ اس لیے گزشتہ جو زندگی ہم نے گزار لی ہے اس پہ توبہ کریں، استغفار کریں، اور جو ہمارے ذمے میں کچھ قرض باقی ہیں، کچھ فرض باقی ہیں، ان کی ادائیگی کی فکر کریں۔ قضا نمازیں ہمارے ذمے میں باقی ہیں، اب ان کا اہتمام کریں، حساب لگائیں، ان کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں ایک ہے نماز کا چھوڑ دینا یہ بھی گناہ ہے، اور نماز کا نہ پڑھنا، بالکل فکر چھوڑ دینا یہ بھی گناہ ہے۔ اس لیے نماز میں جو کوتاہی کی اس پر توبہ کریں، اور جو فرائض چھوٹ چکے ہیں ان کی ادائیگی کی کوشش کریں۔ یہ ذمے سے تب تک نہیں اترتی جب تک بندہ ان کو ادا نہیں کر لیتا۔ اسی طرح اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اللہ سے بھی معافی مانگے، اور اس سے بھی معافی مانگ لیں پہلے، یہ نہ ہو کہ موت کی گھنٹی بج جائے اور ہمیں موقع نہ مل سکے۔ حقوق العباد بھی معاف کروانے پڑتے ہیں۔ اگر ایک بندہ حقوق العباد اس کے ذمے ہے، لاکھ مرتبہ بھی اللہ سے معافیاں مانگ لے، اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے جب تک جا کے اس کے جو حق ہیں وہ ادا نہ کرے، اس سے معافی طلبی نہ کروا لے، اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے جو نمازیں اگر ذمے میں ہیں ان کی قضا کریں، روزے ذمے میں باقی ہیں ان کی بھی قضا کریں رمضان سے پہلے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ کو سنائی، وہ فرماتی ہیں کہ میرے جو فطری طور پر جو روزے رہ جاتے تھے ہر سال میں، تو میں شعبان کے مہینے میں ان روزوں کو پورا کرتی کہ رمضان سے پہلے میرے چھوٹے ہوئے روزے پورے ہو جائیں۔ اس لیے اپنی خواتین حضرات، ماؤں بہنوں سے بھی گزارش کریں جو روزے چھوٹ جاتے ہیں وہ رمضان سے پہلے ان کو پورا کر لیں۔ ہمارے ہاں بالکل رجحان نہیں ہے، اگر روزہ چھوٹ گیا تو چھوٹ گیا، کوئی فکر نہیں کرتے کہ ہم نے اس کی قضا بھی کرنی ہے۔ اگر روزوں میں بیماری آ گئی، کسی وجہ سے روزہ چھوٹ گیا ہے، دوبارہ ہم لوگ بھی کوشش نہیں کرتے کہ یار میرے ذمے روزہ ہے میں اس کو رکھ لوں۔ یاد رکھیں جب تک ادا نہیں کریں گے یہ ذمے سے نہیں اترے گا، اس لیے ان کی قضا کریں حساب لگا کر، جتنے بھی روزے رہ گئے ہیں ان کو پورا کریں، پھر رمضان کی تیاری کی کوشش کریں۔ اس طرح اپنے معاملات، اگر زکوٰۃ مالدار ہیں تو زکوٰۃ کا حساب کر لیں، کوشش کریں رمضان سے پہلے زکوٰۃ ادا ہو جائے، تاکہ جو مستحق لوگ ہیں وہ اس مال سے اپنے رمضان کی تیاری کر لیں بر وقت، تاکہ روزوں میں ان کو کوئی پریشانی نہ ہو، اپنی زکوٰۃ کا بھی حساب کریں۔ یہ تمام معاملات ہیں جو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم رمضان سے پہلے ہر قسم کے معاملات سے مبرہ ہو، پاک صاف ہو، اور پاک صاف ہو کر رمضان کا استقبال کریں۔ دیکھنا پھر کیسا لطف اللہ کی طرف سے نصیب ہوگا جب ہم گناہوں سے سچی توبہ کر کے رمضان کا استقبال کریں گے۔ اگر ایسے ہی گناہوں کے بھرے ہوئے رمضان کا استقبال کریں گے تو بس اوقات ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے رمضان میں بھی ہم غفلت میں یہ سارا مہینہ گزار دیں گے، اور یہ بہت بڑی محرومی ہے کہ اللہ کی طرف سے بخشش کے وعدے ہوں، رحمتوں کا نزول ہو، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں، رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہوں، جہنم کے بند ہوں، شیاطین جکڑے ہوئے ہوں، پھر بھی ہم اپنی بخشش نہ کروا لیں تو یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم رمضان سے پہلے اپنے سارے معاملات، اپنے شیڈول چینج کر لیں کہ میں نے یہ رمضان کا مہینہ اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے، اپنے کام آگے پیچھے کر لیں، جو زیادہ کام ان کو کم کر لیں، تاکہ میں آسانی کے ساتھ یہ رمضان کا جو ایک مہینہ سال کے بعد آتا ہے، مہمان مہینہ آتا ہے، اس کا استقبال کروں اور اچھے طریقے سے یہ مہینہ گزار لوں۔ اور یہ اگر ہم نیت کریں گے، ارادہ کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی، سارے معاملات اللہ رب العزت بنا دیں گے۔ ہر معاملے میں اللہ کا ارادہ شامل حال ہوتا ہے، اللہ چاہے تو وہ کام ہوتا ہے، اللہ نہ چاہے تو کائنات کی کوئی طاقت بھی مل کر وہ کام نہیں کر سکتی۔ یہی ایک مرد مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ میرے ہر کام میں میری اللہ کی مرضی شامل ہے، اور ہر کام سے پہلے اللہ ہی کی طرف بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس لیے رمضان سے پہلے اپنا نظام الاوقات بدلیں اور رمضان کی تیاری کریں، صحیح معنوں میں جو فرائض ذمے ہیں ان کو ادا کریں، نمازوں کا اہتمام کریں۔ یہ جو چند دن باقی ہیں ان میں مزید محنت کوشش کریں، روزے رکھیں، ذکر اذکار کریں، تلاوت قرآن پاک کریں۔ کتنے لوگ ہیں پورا سال گزر چکا ہے، ایک مرتبہ بھی قرآن مجید مکمل نہیں کیا، یہ کتنی بڑی محرومی ہے۔ پورا سال گزر چکا ہے، کبھی ایسے بھی لوگ ہیں قرآن کھول کے دیکھنا نصیب نہیں ان کو ہوا۔ یہ عظمتوں والی کتاب جو اسی رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی، جو کوتاہیاں ہیں ان پر ہم اللہ سے توبہ کریں
جائیں اور پرعزم ہو کر نیکی کے جذبے کے ساتھ آج سے یہ کام شروع کر لیں کہ ہم نے نیکی کے ساتھ یہ سارے دن گزارنے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں رمضان کے استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔